اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک خوبصورت و پیاری بات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اور اس یقین اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے اس اچھے عمل کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ان ویڈیوز کو جو کہ بڑی اصلاحی ہوا کرتی ہیں ایک دوسرے کو ضرور پہنچایا کریں، شیئر کیا کیجئے، اسے لائک کیجئے گا، اپنے خوبصورت کمنٹ ضرور دیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے اب تک اپنے باتیں کہیں، میسیجز دیے، اور یہاں تک کہ بہت ساری ایسی باتیں بھی تھیں جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو مجھے ملی تھیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ واٹس ایپ پہ مجھے میسیجز آئے تھے جو مجھے اچھے لگے، دینی تھے، خوبصورت تھے، اصلاحی تھے، اور بڑے ہی اچھے انداز میں لکھے ہوئے تھے، چونکہ وہ وہی باتیں ہوا کرتی ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں۔ لیکن سب اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، تو ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پیر و مرشد سید زبیر احمد شکیل قادری اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ کم و بیش ایک عمر کا اچھا خاصا وقت ان کے ساتھ گزرا، جو کہ دنیاوی اعتبار سے ایک ملازم پیشہ بھی تھے، لیکن ان کی تمام زندگی الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے عین مطابق گزری۔ اپنی ذات سے انہوں نے عملی طور پہ کر کے دکھایا، جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا، وہی میں نے سیکھا۔ تو جتنا بھی مواد آپ کے سامنے نظر آتا ہے یوٹیوب چینلز پہ یا فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ آپ دیکھتے ہیں، وہی تمام چیزیں ہیں جو میں نے سیکھی۔ اپنے وصال سے چند ماہ پہلے انہوں نے کچھ چیزیں اپنے انداز میں اور اپنی ہینڈ رائٹنگ میں کچھ چیزیں لکھ بھی دی، گو کہ 35 سال کا عرصہ تھا کہ اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے قطرہ قطرہ علم مجھے عطا کیا، اور وہی باتیں تھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہوا کرتے ہیں، لیکن اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں اور اپنے طریقہ کار کے مطابق انہوں نے سکھایا، سمجھایا اور مجھے روشناس کرایا، علم کی باتیں بتائیں، اللہ اور رسول کا قرب عطا کیا۔ تو انہی چیزوں کو میری ذمہ داری ہے کہ یقیناً یہ امانت ہوا کرتی ہے کہ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ آگے بھی پہنچایا جائے، تاکہ لوگوں کا بھلا ہو اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اسی پیرا میں ایک خوبصورت بات موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اور آپ نے لکھا، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ آگے پہنچایا جائے، امانت ہے، لوگوں تک پہنچانی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال ایک وقت مجھے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، تو میں اپنے حصے کا کام ضرور کرتا ہوں اور کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے سکھایا گیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی توفیق سے ایسا ہے۔ تو اسی طرح سے کہا گیا کہ موضوع فقیر کیا ہوتا ہے اور فقیر کس کو کہتے ہیں۔ میرے حضرت نے لکھا کہ فقیر کس کو کہتے ہیں اور فقر کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فقر کے ترازو میں دونوں جہاں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے۔ فقر کے ترازو میں دونوں جہاں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے۔ فقر سے مراد یہ نہیں کہ کسی کے پاس کچھ نہ ہو، بلکہ فقر مراد یہ ہے کہ فقیر صاحب امر ہو، کہ کسی چیز کو وہ کہے ہو جا تو وہ ہو جائے۔ یعنی فقر یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بلکہ صاحب امر ہو کہ جو چیز کو کہے کہ ہو جا وہ ہو جائے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فقر تمام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ ہی ہے، یعنی فقیر واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ ہمیں اس طرح معلوم ہوا کہ فقر ایک انتہائی عظیم مرتبہ ہے
اور اس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ تحریر احقر زبیر احمد شکیل صاحب، بروز اتوار، وقت 11:15 بجے، دن مورخہ 16 جولائی 2017۔ چند سال پہلے، چند مہینے پہلے انہوں نے مختلف چیزیں اپنے انداز میں لکھ دی اور مجھ تک پہنچی، ظاہر مجھے دی گئی اور کہا کہ اسے آگے بڑھاؤ۔ تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ کہیں تو میں موضوع بنا کر اپنے انداز میں آپ تک پہنچاتا ہوں، کبھی سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہوں اور کبھی اپنے ہی انداز میں موضوع بنا دیا کرتا ہوں، اور کبھی ان کے لکھے ہوئے جو فرمودات ہیں، جو اقتباسات ہیں، جو انہوں نے کہے ہیں، جو ان کے پیارے حضرت صاحب نے، جو مست و مجذوب بھی تھے اور بہت ہی علمیت والی ہستی تھے، کہ جن کا قول تھا کہ ہم تو علم والا اسے سمجھتے ہیں کہ جو لوح محفوظ کو پڑھ لے اور چاہے تو اس میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ بھی کر دے، یعنی اللہ کا اتنا قرب حاصل ہو جائے اور اللہ آپ سے اتنا راضی ہو جائے کہ آپ چاہیں تو اس میں تبدیلی بھی لائیں، اس میں اپنی مرضی سے بھی کچھ لکھیں، اور یہ من جانب اللہ ہی ہوا کرتا ہے۔ آسان بات نہیں ہے، یقیناً اللہ کا قرب آسان چیز نہیں ہے، لیکن اگر انسان چاہے تو بالکل اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے، ان کی اصلاح کی جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان سے گھن یا نفرت نہ کی جائے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا جائے، بلکہ اپنے آپ کو عاجز اور انکسار رکھے، حقیر اور فقیر سمجھے، تو اللہ رب العزت علم بھی عطا کرے گا اور انسان کی اصلاح بھی ہوگی اور اپنا قرب بھی عطا کرے گا، اور پھر فخر کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور پھر انسان کے لیے وہی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو بقا حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر لوح محفوظ کو پڑھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اس میں چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے کچھ لکھ بھی دیا کرتا ہے، گو کہ وہ مرضی اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ اللہ ہی کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ کہ جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب فقر تمام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ ہی ہے، یعنی فقیر واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، تو بات وہیں آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اچھی باتیں ضرور ایک دوسرے تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، علم بڑھے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔